اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ حج کی 17واں پارہ ہے، سورہ حج کی آیت نمبر 2 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 2۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل وحملہا وتری الناس سکارا وما ہم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ جیسا کہ سورہ حج کے تعارف میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہ حج سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ایک ہلکی سی جھلکی انسان کو وہ محشر کے دن کی نظر آتی ہے، جو حج کے دوران اکثر و بیشتر انسان کا اس سے واسطہ پڑتا ہے۔ وہی چیزیں ہوں گی، لیکن وہاں بڑی شدت کے ساتھ ہوں گی، بڑی سخت ہوں گی۔ یہاں پہ تو بڑی نرمی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ آگے بہتر وقت۔ وہاں جیسے جیسے وقت گزرے گا تو آنے والا مرحلہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے شدید سے شدید تر اور شدید ترین ہوتا جائے گا، حتیٰ کہ جب ان کے بارے میں ناکامی کا فیصلہ ہو جائے گا تو وہ شدید ترین ان کے لیے وقت ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یوم ترونا، جس دن دیکھے گا تو اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن کا نعوذ باللہ انکار کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا انکار کرنے والے، جس دن تو دیکھے گا تذہلو، غم سے، خوف سے، دہشت سے بھول جائے گی۔ یعنی یہ اتنا دن سخت ہوگا، یہ ابھی ابتدائے قیامت کی بات ہے، آغاز قیامت کے زلزلے کی ہم نے بات پڑھی تھی پچھلے سبق میں۔ تو اس دن تو دیکھے گا کہ بھول جائے گی، اس غم کی وجہ سے غافل ہو جائے گی، کلو مرضعۃ، ہر ایک دودھ پلانے والی، ہر وہ ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ غافل ہو جائے تھے، اما ارضعت، اس سے جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے۔ یعنی ماں اپنے بچے سے کبھی غافل نہیں ہو سکتی۔ اور جیسے انسان اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اپنی جبین، اپنا چہرہ اپنے رب کے حضور اس نے زمین پہ رکھ کے اپنی عاجزی کی انتہا کو پہنچا ہوتا ہے، تو وہ رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی بچہ جب ماں کا دودھ پی رہا ہوتا ہے تو وہ اس وقت ماں کی محبت بھی شدید ترین ہوتی ہے اور ماں کے قریب ترین بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اس محبت کی شدت کے دوران اور اس قرب کے دوران اللہ فرما رہے ہیں کہ ماں کی جب پوری توجہ اپنے بچے کی طرف ہوتی ہے، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور اس کو اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کو بھی بھول جائے گی کہ میں بچے کو دودھ پلا رہی ہوں، یا اس وقت بچہ میری گود میں، اور وہ محبت ساری ختم ہو جائے گی۔ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا دہشت والا اور اتنا ڈراؤنا دن ہوگا۔ اما ارضعت، جس کو وہ دودھ بچے کو پلا رہی ہے اسے، وتضع، اور گر جائے گا، ڈال دے گی، گرا دے گی، یعنی کہ پیدا کر دے گی، کل ذات حمل، ہر وہ ذات، ہر وہ عورت جس کو حمل ہوگا، یعنی جس کے ہاں اللہ کے حکم سے جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہوگا، تو وہ اتنا خوف کا دن ہوگا کہ وہ کسی بھی وقت کا ہو، کتنے بھی ٹائم کا ہو، مہینوں کا ہو، ہفتوں کا ہو، اللہ کہتے ہیں وہ خوف سے گر جائے گا۔ اتنی خوف کی شدت ہوگی، اتنی خوف کی شدت ہوگی کہ وہ حمل اس عورت کا گر جائے گا، اضطراب کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، صدمے اور پریشانی کی وجہ سے گر جائے گا۔ حملہ، جو اللہ نے اس کو حمل ٹھہرایا ہوا ہے، وہ اپنا حمل گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ، اور تو دیکھے گا، اے قرآن پڑھنے والے، اے قرآن سننے والے، تو دیکھے گا النَّاسَ، تمام لوگوں کو، سب لوگوں کو اللہ پاک پھر مخاطب کر رہے ہیں، جیسے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا، اے سب کے سب لوگوں، اللہ کے حضور تم نے جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، سارے کے سارے اس رب سے ڈرو جس کا حساب بڑا سخت ہے، جس کو سب کچھ معلوم ہے، ایک لمحے لمحے کی بات اور ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے عمل کی بات ذرے کے برابر بھی اس کو پتہ ہے، اور اس سے اگر چھوٹی کوئی چیز ہو سکتی ہے اس تک بھی اس کو پتہ ہے۔ تو رب فرماتے ہیں کہ وہ تری الناس سکارا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو کہ وہ
نشے کی حالت میں لگیں گے، ایسے لگے گا جیسے انہوں نے نشہ کیا ہوا ہے، یعنی دیوانے اور مدہوش ہوں گے، مست ہوئے وہ ہوں گے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، دماغ ان کے کام نہیں کر رہے ہوں گے، آنکھیں ان کی پتھرائی ہوں گی، بہکے جیسے ہوتے ہیں وہ ہوں گے۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وہ دیوانے نہیں ہوں گے، وہ اسی حال میں ہوں گے، لیکن یہ اتنی شدت ہوگی اس قیامت کے زلزلے کی، ابتدائی قیامت کی، اتنا سخت ہوگا کہ لوگ بالکل مدہوش اور عقل سے عاری ہو چکے ہوں گے، کوئی انہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آتا ہے تو اس کی ڈیوریشن تھوڑی سی لمبی ہو جاتی ہے، حالانکہ وہ سیکنڈز میں ہی ہوتا ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ اگر اس زمین نے ہلنا بند نہ کیا تو ہم تو اس کو نہیں روک سکتے، کسی کے پاس کوئی طاقت نہیں، کسی کے بس میں کچھ نہیں، اور اگر یہ زمین اسی جھٹکے کھاتے کھاتے یہ پھٹ جائے اور انسان اس کے اندر گر جائیں، جیسے کہ وہ زلزلہ آیا تھا 2005 میں بھی 8 اکتوبر کو، تو اس دن پھر کیا حال ہوگا؟ اس کے اندر اگر کوئی گر جائے کوئی اس کو نکال نہیں سکتا، اور وہ گرا ہوا اگر اس دراڑ کو وہ دوبارہ اللہ جوڑ دے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ وہ اس وجہ سے ہوں گے کہ اس زمین کو تو ہلا مارا گیا ہے، اس کے اوپر ساری مخلوق جو وہ پریشان ہے، اب یہ رکے گی تو کیسے رکے گی، اب یہ زلزلہ ختم ہوگا تو کیسے ہوگا، سکون آئے گا تو کیسے آئے گا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اور بے شک اللہ کا عذاب شدید ترین ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، ہر لمحہ جو قیامت کے بعد ہے وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کافروں کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتا جائے گا، اور اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ لوگوں کا عذاب کی وجہ سے یہ حال ہوگا، یہ تو ابتدائی قیامت ہے، لیکن آگے آگے کیا ہوگا وہ مراحل بڑے سخت اور بڑے مشکل ہیں۔ آج انسان بالکل ان چیزوں سے بے غم ہوا بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت اس وقت تک اللہ پاک اس زمین پہ نافذ نہیں کریں گے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا، یعنی دین پہ چلنے والا اگر موجود ہوگا دنیا میں تو قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ قیامت کافروں پہ واقعہ ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان کے مطابق ایمان والے جب اللہ کا یہ حکم آنے والا ہوگا اس سے کچھ وقت پہلے جتنا رب چاہے گا ایک خوشبودار قسم کی ہوا چلے گی اور سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں ان کی روح قبض کر لی جائے گی اور دنیا میں ایمان والے ختم ہو جائیں گے، اور یہ سارے مراحل جو ہے یہ کافروں پہ بھگتیں گے، اللہ کے نافرمانوں پہ بھگتیں گے۔ نام کے مسلمان نہیں، جو صحیح مسلمان ہوں گے وہ اس وقت اٹھا لیے جائیں گے، اور جو رب کے نافرمان ہوں گے وہ سارے کے سارے ان مراحل سے گزریں گے۔ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہیں ہم اگر دیکھیں تو، میں یجادل فی اللہ، وہ اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، انہیں اس قیامت کی فکر نہیں ہے، انہیں حساب کتاب کی فکر نہیں ہے، رب کے حضور جواب دہی کی فکر نہیں ہے، وہ اس دنیا میں پڑے ہوئے یعنی اس سخت دن کو بھولے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ وہ اللہ کے بارے میں غیر سنجیدہ قسم کی بحث میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا تو وہ کیسے ہوگا، قیامت کب آئے گی تو کیسے آئے گی، تو نہیں آئے گی تو فلاں ہوگا، اور وہ آپس میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں بس تو ساری باتیں غلط کر رہے ہیں، میں نے یہ سمجھا اور میں نے وہ سمجھا ہے، ہدایت سے ہٹ کے وہ کہتے ہیں۔ جیسے وہ ہلاکو خان اور چنگیز خان نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا تو چوراہوں پہ علماء کی بحث ہو رہی تھی جو اس وقت کے تھے کہ کب وہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک سوئی کے نکے پہ کتنے فرشتے ایک وقت میں آ سکتے ہیں، یہ فیصلے ہو رہے تھے، ہر بندہ اپنی رائے کے اوپر قائم تھا اور اپنے آپ کو صحیح اور باقیوں کو غلط کہہ رہا تھا۔ بغیر علم نہیں ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتا ہے وہ تو عاجز ہو جاتا ہے، جس کو اللہ پاک قرآن عطا فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حدیث کا علم عطا فرماتا ہے، وہ انسان تو وہ ساری چیزیں پڑھ کے عاجز ہو جاتا ہے، اس کو رب کی شان کا اور رب کی ہیبت کا اور رب کی عظمت کا اندازہ ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شان کا اور آپ کے اللہ کے حضور جو مقام ہے اس کا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے، تو وہ کیسے اللہ کے بارے میں غیر سنجیدہ بحث کر سکتا ہے یا بات کر سکتا ہے، یا انبیاء کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کیسے کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ علم کے بغیر بحث کر رہے ہوں گے، یہ جاہل لوگ ہوں گے جو اللہ کے بارے میں ایسی بات کر رہے ہوں گے۔ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدًا، اللہ فرماتے ہیں کہ رب کے بارے میں
غیر سنجیدہ باتیں کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اتباع کر رہے ہیں ایسے لوگ جو اللہ کے بارے میں یہ بحث کر رہے ہیں، انہیں قیامت کی فکر نہیں، انہیں اپنے مرنے کی فکر نہیں، قبر حشر کی فکر نہیں، قیامت کا اور پل صراط کا ان کو ڈر نہیں ہے، حساب کتاب کا ڈر نہیں ہے۔ وہ بے علم لوگ ہیں، وہ جاہل لوگ ہیں، وہ صرف اپنے نفس کی خواہش اور شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہر سرکش کے پیچھے، وہ انسانوں میں سے یا جنوں میں سے، وہ اسی کے پیچھے چلتے ہیں، جیسے آل فرعون کے پیچھے چلنا شروع ہو گئی تھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کر کے انسان ان شیطان اور ان سرکش لوگوں کی اتباع سے، ان کی اطاعت سے بچ سکتا ہے، اور بے علم شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، بے علم شیطان کا ساتھی بن جاتا ہے، اور وہ رب کے بارے میں بھی ایسی ایسی بات کرتا ہے کہ سارے اپنا جتنے اعمال ہوتے ہیں، اگر وہ اس کے کیے ہوئے کچھ ہوتے ہیں تو وہ سارے کے سارے ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات